سعودیہ نے مجھے ڈیپورٹ کر دیا ہے۔ اس وقت میں پاکستان کے اندر موجود ہوں اور اب اس پر بات کرتے ہیں کہ میرا جرم کیا تھا۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے میں ایئر سیال کی فلائٹ لے کر جب میں احرام باندھے جہاز کے اندر بیٹھا تو میں کافی خوش تھا، کیونکہ میں ایک ایسی عبادت کے لیے جا رہا تھا جس کے لیے ہر ایک مسلمان خواہش مند رہتا ہے۔ تو جب میں جدہ کی سرزمین پر لینڈ ہوا تو امیگریشن والوں نے وہاں پر مجھے حراست میں لے لیا اور ان لوگوں نے مجھے تقریباً 24 گھنٹے نظر بند رکھا وہاں پر، اور ریسنٹلی جو ویڈیوز آپ سے شیئر ہوئی ہیں وہ جدہ کے ایئرپورٹ سے آپ کے ساتھ شائع کی گئی ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرا جرم کیا تھا۔ جرم میرا ایسا جرم ہے جس کو میں فخر سے اور سینہ چوڑا کر کے آپ کو بتانا پسند کروں گا کہ مجھے فخر ہے اپنے اس جرم پر کہ میں فلسطین کے لیے بات کرتا ہوں، میں ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہوں۔ میں فلسطین کے ان بچوں اور ماؤں کے لیے آواز اٹھانے والوں میں سے ایک ہوں جن پر دن اور رات ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، اور یہ عرب سارے سمیت سعودیہ کے خاموش بیٹھے ہیں۔ انہوں نے جب یہ پوچھا کہ آپ محمد بن سلمان کو کیوں نہیں مانتے تو میرا یہی جواب تھا کہ اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، کہ میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا پن، کہ میں حق کو حق کہنے والا اور باطل کو باطل کہنے والا ہوں۔ اب کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو بہت بڑا ظلم ہو گیا ہے یا یہ تو بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے، تو ان لوگوں کے نام میرا یہ پیغام ہے کہ حق کے راستے میں ایسی مشکلات آتی رہتی ہیں، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ثابت قدم رکھا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کا مفہوم میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ والعصر، کہ مجھے زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، یعنی جتنے بھی تمام انسان اس دنیا میں موجود ہیں سب کے سب خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جن لوگوں نے ایمان لایا۔ اور صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، وعملوا الصالحات، ایمان لانے کے بعد انہوں نے نیک و صالح اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور حق کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور وصیت کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ یعنی حق بیان کرتے ہوئے اگر ان کے راستے میں کوئی مشکلات آئی ہیں تو وہ اس پر صبر کرتے ہیں۔ جو لوگ ایسے کرتے ہیں، یعنی ایمان لاتے ہیں، اعمال صالح کرتے ہیں، حق بیان کرتے ہیں اور پھر اس پر صبر کرتے ہیں آنے والی مشکلات پر، تو ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب خسارے میں ہیں۔ میں اللہ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ اللہ نے ایمان والا بنایا، پھر اللہ نے نیک اور صالح اعمال کرنے والا بنایا اپنے فضل و احسان سے، پھر اللہ نے حق بیان کرنے والا بنایا، اور جب مشکلات آئی تو اللہ نے صبر کرنے کی بھی توفیق بخشی۔ جن لوگوں نے مجھے عمرے سے روکا ہے ان کے بارے میں بھی اللہ فرماتا ہے کہ بھلا ان سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو مومنوں کو اللہ کی عبادت سے روکے۔ تو ان لوگوں نے اپنی انا میں باطل کا ساتھ دیتے ہوئے آج مجھے حق پر ڈٹے رہنے کی وجہ سے ان لوگوں نے مجھے عمرہ ادا کرنے سے روک کر پاکستان واپس ڈپورٹ کر دیا ہے۔ لیکن چلیں، یہاں تو ان نے میرے محبوب سے ملاقات میں خلل ڈال دی ہے، لیکن بروز محشر یہ حوض کوثر پر کیا کریں گے؟ وہاں پر میں ان کا گریبان پکڑوں گا، اور پھر حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ ہم تو بس سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا رواں قافلے سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ حشر کو ہوگا یہ معلوم جب میں اور یہ آمنے سامنے کھڑے ہوں گے۔